یہ ورم ہول کیا ہے؟ جو علم الفلکیات جانتے ہیں انہوں نے دراصل ایک ٹرم ہم تک پہنچائی ہے، اور وہ ہے کہ سرنگ آپ کہہ لیں، یعنی فلکیات میں ایسی سرنگ یا ایسی سپیس ٹائم کی باریک ٹیوب جو کائنات کے دو دور دراز خطوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ یوں سمجھیں یہ کائنات ہے اور ان کو آپس میں اس طرح کر کے بالکل اندر سے ہی اس کائنات کو آپس میں منسلک کر دیا گیا ہے، اور وقت میں سفر کو ممکن بنا سکتی ہے۔ یہ علم طبیعیات میں ایک نظریاتی اور میکانیکیاتی یعنی ٹوپالوجیکل خصوصیت ہے جو فضا اور وقت کے درمیان ایک راہ مختصر یعنی شارٹ کٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو ورم ہول کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ورم ہول کی کم از کم 2 عدد منہ تو لازمی ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس کے زیادہ منہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپس میں ایک مشترکہ حلق سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ہول یا سرنگ قابل گزر ہو تو مادہ اس کے کسی ایک منہ میں داخل ہو کر اس کے حلق میں سے سفر کرتا ہوا دوسرے منہ تک بغیر وقت صرف کیے پہنچ سکتا ہے۔ گو کہ ابھی تک کوئی ایسا مشاہداتی ثبوت نہیں جو کسی ورم ہول کی موجودگی کو دکھا سکا ہو، مگر زمان و مکان میں ان کی موجودگی کا تصور، یہ جو عمومی اضافیت کی تھیری ہے، اس میں بعید از امکان نہیں، اور اس کے مختلف مسائل کے حل میں مددگار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طبیعیاتی تصور کے مطابق فضا میں موجود یہ مقامات یا یہ مکانات بھی ایک مختصر شارٹیسٹ روٹ متعین کرتے ہیں، اس لیے ان کو کیڑے کے سراغ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن پاک میں المعارج کا لفظ استعمال کیا ہے، جس راستے سے فرشتے چند ہی لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا، یا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے وقت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا تو اندازہ کیا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنویں کی رسی کٹ چکی ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام نیچے کی طرف جا رہے ہوں، اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے کنویں کی تہہ تک پہنچے جبرائیل امین 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا وہاں سے سفر کریں اور وہاں پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رستے ایسے بنائے ہیں جو شارٹ کٹ رستے ہیں جن میں وقت لگتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کے حوالے سے یہ جو ورم ہول کی اصطلاح ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے امریکی نظریاتی جو فزسٹ تھا جان ویلر، اس نے 1957 میں بنایا، مگر جو کولمین ہے اور کورٹی ہے اس کے مطابق ورم ہول کا تصور ہرمن ویل نے 1921 میں اپنے کمیت اور برقناطیسی میدان کے تجربات کے سلسلے میں پیش کیا تھا۔ یہ جو تصور پیش کیا ہے فزسٹ نے، یعنی اس کو باقاعدہ طور پر جس طرح آئنسٹائن تھا اور اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے E=mc² والے فارمولے اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے فارمولے جو تجویز کیے، تو ان فارمولوں کے مطابق یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے کلام پاک میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھی معراج عطا فرمائی، تو اسی معارج سے چل کر آپ نے معراج کی، اور جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، لیکن چونکہ وقت آپ کے لیے وہ اسپیشل رستہ تھا، اس رستے میں چونکہ وقت ٹائم اینڈ سپیس وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ ٹریولنگ اتنی فاسٹ ہوئی کہ وہ سارے مشاہدات بھی ہو گئے اور وقت بھی نہیں گزرا۔ یہ بھی ٹائم ٹریولنگ کی ایک بہترین مثال ہے کہ آپ نے مستقبل میں جنت و دوزخ میں گئے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیا، اور آپ نے گزرے ہوئے واقعات کو بھی اس میں سے ہی دیکھ لیا۔ اور جہاں تک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی، تو یہ سفر معراج اللہ رب العزت نے
ایسا سفر آپ کو کروایا ہے کہ جس میں عقل کبھی بھی ساتھ دے نہیں سکتی. اسی وجہ سے تو آپ کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج ہے. تو امید ہے آپ کو ورم ہول کی تھیوری سے یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ واقعہ معراج کتنا آسان تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی ہے کہ سائنس اگر اس جستجو میں ہے کہ ورم ہول کئی ہو سکتے ہیں اور اس میں ٹریولنگ ممکن ہے، یعنی ٹائم کو بیٹ کرنا ممکن ہے، تو پھر اللہ کے لیے، اپنے نبیوں کے لیے اور اپنے اولیاء کے لیے یہ راستوں کو متعین کرنا کتنا آسان ہوگا. اس کا مطلب ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی جگہ پر اگر وہ رستہ کھول دیا جاتا ہے، جس رستے میں داخل ہوتے ہی کسی اور دنیا میں انسان جا سکتا ہے، تو پھر اس دنیا کے احوال و واقعات سے باخبر ہو کر وہ واپس بھی آ سکتا ہے. تو وہ جو ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء کرام جو آگے کی خبریں بتاتے ہیں یا انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اولیاء کرام اس آگے کی طرف جو سفر کرتے ہیں، جس طرح کے نعمت اللہ ولی ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر کتنے ہی واقعات کو بیان کیا اور وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے. اور یہ صرف اولیاء کرام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. اگر کسی کو یہ باطنی آنکھ مل جاتی ہے تو اس کا تعلق کسی اور مذہب سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ناسٹراڈامس ہے یا اور لوگ ہیں. تو ان کی جب آنکھ کھل جاتی ہے یا وہ اس رستے سے ٹریول کرتے ہیں تو جا کے واپس آ کر جو کچھ یاد رہ جاتا ہے وہ کچھ بیان کر دیتے ہیں. تو سائنٹیفک طور پر یہ بالکل ایک ممکن چیز نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لامحدود کائنات کا جو وزٹ کروایا ہے، یہ نہ تو کسی انسان کے پاس ایسے وسائل ہیں اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی عمر ہے کہ وہ 50-100 سال میں اس کو طے کر سکے. چونکہ سفر معراج ایک ہی رات میں شروع ہوئی اور اسی رات کے کچھ لمحوں میں مکمل ہو گئی، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ سفر براق پر بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ براق اگر روشنی کی رفتار سے چلے تب تو وہ سدرۃ المنتہا تک کے سفر میں اربوں نوری سال اس کو درکار ہوں گے. اب دو ہی آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ اللہ کے اس واقعے کو بے چونو چرا تسلیم کر لیا جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آج کل کے سائنسی تھیوری کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس آیت میں ذکر ہے کہ فرشتے جس راستے سے سفر کرتے ہیں، یہی رستہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اس پر بھی فلمیں بن چکی ہیں. وہ فلمیں کیسی ہیں؟ آپ ایک دروازے کے اندر سے داخل ہوئے اور یکدم آپ کسی اور دنیا میں داخل ہو گئے، تو وہ دوسری ہی دنیا ہے. تو معارج، اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ اس راستے، یعنی جس کو سائنس اب ورم ہول کہتی ہے، فرمایا اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی واضح طور پر یہ بیان فرما دیا ہے کہ کچھ رستے ہیں جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہی دروازے ہیں جو ورم ہول کی تھیوری میں ذکر ہیں. اگر ان کے دروازے کو ایک قدم پھلانگ کر آگے بڑھیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں دوسری کائنات میں منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سال کی مسافت صرف چند سیکنڈ میں طے پائے گی. سفر معراج میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، اور پھر اسی ترتیب سے 7واں آسمان کھلتا چلا گیا. یعنی ورم ہول کی اس تھیوری سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمانوں پر چڑھنے کے لیے اربوں نوری سال درکار تھے، انہیں ورم ہول کی تھیوری سے چند ہی سیکنڈ میں حل کر دیا گیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو جنت و دوزخ کا نظارہ کیا، اور میں جنتی لوگ اور دوزخی لوگ کون تھے، جبکہ ابھی تو قیامت بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی حساب کتاب ہوا، اس کا جواب بھی ہم سائنس کی تھیوری ٹائم ٹریول سے سمجھتے ہیں. اللہ کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہے. چونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی
یہ جو اضافیت کی تھیوری ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وارم ہول ہمیں ایک وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اسی جس کو سائنس ورم ہول کے نام سے یاد کرتی ہے مستقبل کے حالات سے باخبر کیا جو ابھی واقع ہونے والا ہے، یعنی آپ نے جو جنتی اور دوزخی دیکھے وہ اسی ٹائم ٹریولنگ سے دیکھے۔